السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، ایک زمانہ، ایک دور، ایک وقت اس کائنات پہ ایسا گزرا ہے کہ یہاں کچھ نہیں تھا۔ جیسے نئی کالونیاں بنتی ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے میں یہاں جانتا ہوں یہاں کھیت تھے، گڑھے تھے، باغات تھے، کچھ نہیں تھا۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے یہ رقبہ فروخت ہوا، پھر باؤنڈری بنی، پھر کٹنگ ہوئی، پھر روڈ بنے، پھر پلاٹ بنے۔ دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ ایسی کالونیاں ہوتی ہیں، لوگ کہا کرتے ہیں بالکل اجاڑ علاقہ تھا، سنسان علاقہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں لوگ ڈرتے۔ یہ اسماعیل روڈ دیکھ لیں، وہ لوگ جانتے ہیں وہ زمانہ جب رات کو یہاں خوف آتا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے یہاں دائیں بائیں پلازے، مارکیٹیں، روڈ، مکان، کالونیاں، گھر بن گئے۔ اسی مثال کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیں، پھیلا لیں کہ ایک زمانہ تھا کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ جو اول اور آخر میں گھری ہوئی ہو۔ خالق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اول کوئی نہ، آخر کوئی نہ، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، جس کا نقطہ آغاز کوئی نہ ہو، جس کا نقطہ اختتام کوئی نہ، اس کو خالق کہتے ہیں۔ اور جس کا میلاد بھی ہو، وصال بھی ہو، اول بھی ہو، آخر بھی ہو، بدایہ بھی ہو، نہایہ بھی ہو، ولادت بھی ہو، ڈیتھ بھی ہو، اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ مخلوق اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ کے باوجود خالق کے بغیر کچھ نہ کر سکے، اور خالق اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکے۔ یہ مختصر سی ڈیفینیشن میں عرض کر رہا ہوں، پتہ چلے کہ اس کا سن ولادت بھی ہے، سن وفات بھی ہے، تو یقین کر لیں کہ یہ ذات ولی ہے، غوث ہے، کتب ابدال ہے، بادشاہ، نبی وقت ہے۔ یہ مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اور خالق کس کو کہتے ہیں؟ تو مختصر سی تعریف یہ ہے کہ جس کا ولادت نہ ہو، وصال نہ ہو، ابتدا نہ ہو، انتہا نہ ہو، اور جسے کرنے کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے، جس کی ارادے کا نام وجود ہو، خواہش کا نام تکمیل ہو، چاہت کا نام جسم بن جائے، اور اپنی بھری کائنات میں فیصلوں کے نفاذ کے لیے کسی وقت مائکرو سیکنڈ کے برابر بھی کسی مخلوق کی طرف پیاسی ملتمس نگاہوں سے نہ دیکھے، اور فیصلہ کر دے، جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے، جس کے متعلق چاہے کر دے، اس کو خالق کہتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن پہ دیکھا جائے تو خالق صرف اکیلا اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ ایک زمانہ تھا اس کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ پھر حدیث قدسی میں آتی ہے، صوفیاء نے اپنی تصوف کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے چاہا میرا تعارف ہو، میری پہچان ہو، لوگ جانیں میری قدرت، میری طاقت، میری ہیبت، میری سطوت، میں کتنا بڑا مدبر ہوں، کتنا بڑا مبدی ہوں، کتنا بڑا باری ہوں، کتنا بڑا خالق ہوں، کتنا بڑا مصور ہوں، کتنا بڑا مقتدر ہوں، کتنا بڑا قدیر ہوں، کتنا بڑا قادر ہوں، میں کون ہوں۔ تو پھر میں نے اپنی ذات کی پہچان، ادراک، تعارف کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کائنات کو دیکھ کر اللہ کو یاد نہ کرے اس کو جانور کہتے ہیں۔ پھل دیکھے، آم بڑا اچھا ہے، وٹامن اے ہے، بی ہے، سی ہے، ذائقہ اچھا ہے، ٹیسٹ اچھا ہے، وزن اچھا ہے، اسی تک رہ جائے تو یہ جنگل کا جانور اور یہ فیصل آباد کا شہری برابر ہے۔ جو مخلوق کو دیکھ کر اس کے خواص، اس کی خوشبو، اس کے ذائقے، اس کے وٹامن، اس کی طاقت، اس کی تاثیر تک رہ جائے، اور آم کو دیکھنے کے بعد کہ کون ذات ہے جس نے پیکنگ کی، دودھ، خوشبو اور شہد کو ملا کر ایک پیکنگ کی، اور دھوپ میں 45 کے ٹمپریچر پہ درخت کے اوپر اس کو فریز کر دیا، وہ کون ذات ہے؟ اگر کسی آدمی کی مخلوق کو دیکھ کر خالق تک نگاہ نہ پہنچے، وہ سب کچھ ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، مہارا ہے، خان ہے، چودھری ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، لیکن اس کو انسان نہیں کہتے۔ قرآن کی یہ ورڈنگ ہے، اولئک کالانعام، یہ جانور ہے جس کو ذائقے، رنگ، خوشبو، موسم، تارے، بادل، کہکشائیں، بھری کائنات، یہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد نہ دلائے، اللہ کہتے ہیں اس کو جانور نہ کہو چونکہ یہ جانور کی توہین ہے۔ اللہ ایسے انسان کو جو بھری کائنات کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کے خالق کو یاد نہیں کرتا، اس انسان کو ڈگریوں کے باوجود انسان کہتے ہوئے اللہ کہتا ہے یہ جانور کی توہین ہے، تمہیں انسان بھی نہیں کہنا چاہیے، جانور بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو اللہ قرآن میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ میں نے اپنی پہچان کے لیے، تخلیق کائنات کا مقصد خالق کائنات کی معرفت ہے کہ وہ کتنی بڑی ذات۔ مصور تصویر کو دیکھ کر کیوں تصویر بناتا ہے؟ مصور تصویر کیوں بناتا ہے؟ تاکہ صرف تصویر کی تعریف کرو یا مصور کی بات کرو۔ معمار اپنی تعمیر کیوں دکھلاتا ہے؟ کہ صرف تعمیر کی بات کرو یا معمار تک پہنچو۔ موجد اپنی ایجاد کیوں دکھلاتا ہے؟ کہ ایجاد تک رہو یا موجد تک رہو۔ شاعر اپنا کلام کیوں سناتا ہے؟ کہ صرف کلام کی بنیاد، لغت، ادب، فصاحت، بلاغت، تشبیہ، تاریخ، اس تک رہو، یہ جس دماغ سے ڈھل کے یہ کلام نکلا ہے اس میں سکہ بند ہے، اس میں قافیہ ہے، ردیف ہے، موضوع ہے، مضمون ہے، اس تک دیکھو۔ تو اگر دنیا کا ہر موجد، ہر مصور، ہر
سائنسدان اپنی تصنیفات سے، تخلیقات سے اپنی ذات کی معرفت چاہتا ہے تو بعین ہی خالق کائنات کو دکھلا کر اپنی معرفت چاہتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی معرفت ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا وٹامن، سب سے بڑی طاقت پیسہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، گریڈ نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، قومیت نہیں ہے، وطنیت نہیں ہے، علاقائیت نہیں ہے، یہ سب کھوکھلی چیزیں ہیں تمناؤں میں۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ذات کا یقین ہے، معرفت ہے۔ اب اللہ کی معرفت کیسے لیں؟ تو اس کے لیے خالق کائنات فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے اپنی پہچان کے لیے، ادراک کے لیے، شناخت کے لیے، طاقت کے لیے، قدرت کے لیے، وحدت کے لیے، دائیں بائیں، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، بھاگنے والے، زندہ، مردہ، مضر، مفید، نور، نار، گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، خلا، فضا، چاند، سورج، تارے، ستارے، اتنی مخلوقات بنا دی کہ کسی کو دیکھو، کسی کو سونگھو، کسی کو چکھو، کسی کو مس کرو تو تمہاری زبان سے نکلے سبحان اللہ۔ اور اگر اتنی کائنات کو دیکھنے کے بعد سبحان اللہ نہیں نکلا تو اللہ کہتا دفع ہو جاؤ اولئک کالانعام، تم تو پوسٹ ڈاکٹریٹ ہو کر بھی جانور محض ہو، کہ جس کو نہ رنگ میری یاد دلا سکے، نہ ذائقے میری یاد دلا سکے، نہ خوشبو میری یاد دلا سکے، نہ پیکنگ میری یاد دلا سکی، نہ نیلگوں سنوا صاحبان یاد دلا سکا، نہ بربری زمین یاد دلا سکی، نہ گہری وادیاں یاد دلا سکی، نہ بلند و بالا پہاڑ یاد دلا سکے، نہ لٹکے ہوئے پھل، کھلتے ہوئے پھول، گھر کے بچے، بیوی کا وجود، ماں کا نعمت۔ وہ اتنا جانور تھا، اتنا ڈفر تھا کہ اس کو کائنات کی کوئی چیز اس کے لبوں پہ سبحان اللہ نہ لا سکی۔ اس سے بڑا جاہل محض کائنات میں کوئی نہیں۔ بے شک ڈگریاں چھوڑ دو، گریڈ چھوڑ دو، عہدے چھوڑ دو، یہ سب کچھ کے باوجود جاہل مطلق ہے کہ جس کو اتنی چیزیں بھی پہچان نہ دلا سکیں۔ آپ کا ایک بٹوا گم ہو جاتا ہے، کسی کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں بتاؤ اس میں کرنسی کتنی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، اس میں کوئی ڈاکومنٹس ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، اس میں کوئی چابی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، اس میں کوئی پک ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، اس میں کوئی رسید ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، آپ کہتے ہیں بے وقوف وہ تیرا ہے ہی نہیں بٹوا کہ اتنی چیزیں میں نے تمہیں یاد، یہ لیڈنگ کوسچن تھے، اتنی چیزیں تمہیں دلائیں تاکہ ان میں دیکھ کر تم کہہ سکو ہاں اس میں ایک بجلی کا بل ہے، اس میں 10,000 کے 2 نوٹ ہیں 5,000 والے، اس میں ایک میری تصویر ہے میرا۔ تو جو آدمی اتنی علامات کے باوجود بھی بٹوے کو نہ پہچان سکے تو وہ چور ہے، ڈاکو ہے، اس کا ہے ہی نہیں۔ اتنی لیڈنگ کوسچن تو اللہ کہتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اقبال کہتا ہے کہ کیا سمجھ کے اڑ بیٹھے طور پر کلیم، طاقت و دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینے پہ گئے، یا رب ارنی، اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، کہ موسیٰ جو دیکھے گا مر جائے گا، میرا دیکھنا ممکن نہیں ہے، اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میری بھری ہوئی کائنات میں میری تخلیقات کو دیکھ کر، میری قدرت کو، میری مصوری کو، میرے مبدی ہونے کو، باری ہونے کو۔ تو سب سے بڑا ذکر ہے پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھ کر تکلف سے، شوق سے، ذوق سے کہنا سبحان اللہ۔ وہ سبحان اللہ نہیں جو کہتے ہیں ہمارے خطیب کہتے ہیں ایڈوانس کو، پہلے کو، وہ نہیں، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے مثالیں لگا کے کسی پھل کو تیار کرنا، وہ نہیں۔ کائنات کا ایک ایک چیز آپ کا دامن کھینچے، آنکھیں اللہ کی معرفت ضبط کریں، زبان اللہ کی معرفت لے، کان اللہ کے، تو یہ آدمی مومن ہے۔ یہ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چلوں، اس آدمی کو ذکر سے فرصت نہیں۔ جو مطالعہ کائنات میں ذکر کی جس کی حس بیدار ہوگی، اس کو تو کائنات میں کسی وقت ذکر سے فرصت ملتی نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میرا تعارف ہو، پہچان ہو، تو اپنی پہچان کے لیے میں نے بغیر وزیر، مشیر، معین، مددگار، آرکیٹیکٹ، ڈیزائنر، لیبر، ٹھیکیدار، معاون کے تنہا اپنی قدرت سے 6 دن کے اندر پوری کائنات کو بنا دیا۔ وہ 6 دن 24 گھنٹے کے تھے، وہ 6 دور تھے، 6 پیریڈ تھے، 6 زمانے، لیو اٹ، وہ چھوڑ دو، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جہاں بیت اللہ، یہاں بیت اللہ تو نہیں تھا تو اللہ نے یہاں پانی کا ایک بلبلا پھینکا، پانی۔ قرآن مجید میں آتا ہے جعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو زندگی پانی سے دی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں پتہ نہیں مردہ نہانے کے بعد زندہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہاں زندہ نہانے کے بعد زندہ نہیں ہوتے، مردہ کیسے زندہ ہو؟ کیوں جی؟ امام شافعی کے 150 ہجری میں پیدا ہوئے، اچھے زمانے کے آدمی تھے، وہ بات کر کے شکر ہے 204 میں فوت ہو گئے۔ وہ اس زمانے میں کہتے ہیں یہاں تو زندہ نہانے والے نہانے کے بعد زندہ نہیں ہوتے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں اتنی عمدہ میڈیکیشن ہے نہانا کہ مردے کو زندہ ہو جانا چاہیے، اس کی میڈیکیشن نہیں کی، اس کو غسل نہیں دیا کہاں، تو اس کو پھر غسل دینے کے بعد زندہ ہو جانا چاہیے تھا۔ یعنی اتنی قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے کہ جعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو حیات پانی سے دی۔ صحابہ کہتے تھے اللہ کے نبی ہمیں کتنے پیارے تھے، تو پیاروں کے لیے جو ایگزامپل کوٹ کرتے وہ کہ اللہ کے نبی ہمیں اتنے پیارے تھے جتنا ٹھنڈا پانی پیاسے کو پیارا ہوتا ہے۔ یعنی جو تشبیہ دی سب سے، اب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کو تھکن لگی ہوئی ہے، آپ گھر میں آتے ہیں، سب سے پہلے کیا مانگیں گے؟
اول تو مانگیں گے نہیں، بیوی سے خود ہی پی لیں گے، لیکن پھر بھی اگر کبھی ذوق اڑ بھی جائے تو سب سے پہلے کیا مانگیں گے؟ بولیں جی، مانگیں گے نہیں؟ تو کہ میں نظر نہیں آ رہا کہ میں نے پانی اپنے شدت جذبات کے لیے کہا، میں نے تمہیں کب کہا ہے پانی دو؟ میں نے پانی کہا ہے، یہ کب کہا ہے کہ محترمہ پانی دو؟ اگلا فکرت میں نے نہیں کہا۔ تو یہاں بیت اللہ ہے، یہاں اللہ نے پانی کا ایک بلبلہ پھینکا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے خلق الارض فی یومین، یہ قرآن مجید میں آتا ہے، خلق الارض فی یومین، 2 دن کے اندر اسی پانی کے بلبلے کو 7 زمینوں میں بدل دیا۔ اللہ کا ایک نام مبدی ہے۔ ہم کوئی چیز دیکھ کے آتے ہیں نا، کسی کی چھت دیکھ کے آئے، کسی کا رنگ دیکھ کے آئے، کسی کے مکان کا دیکھ کے آئے، ہم کہتے ہیں فلاں ڈیزائن، فلاں رنگ، فلاں اس۔ اللہ جب زمینیں بنا رہا تھا تو اللہ کی زمین سے پہلے زمین تو کوئی نہیں تھی۔ تورات میں پڑھ رہا تھا، ایم اے کے دنوں میں جب ہم کمپیریٹو اسٹڈی کرتے تھے، تقابل ادیان، اس میں لکھا تھا میرے بندے تو اس وقت کہاں تھا جب میں پانی اور زمین میں صلح کروا رہا تھا۔ کچی مٹی کو پانی میں پھینکو تو ڈیزالو ہو جاتی ہے، پانی کا جگ پیاسی زمین پہ پھینکو تو جذب کر جاتا ہے۔ دونوں میں جنم جنم کا بیر ہے، جو زیادہ ہوگا دوسرے کے وجود کو قائم نہیں رہنے دے گا۔ آپ ڈیزرٹ میں پانی کا جگ پھینکو تو آنے وقت میں وہ چھپ جائے گا، آپ ڈھیلے کو توڑ کر تالاب میں پھینکو تو ڈھیلے کو تالاب گلا دے گی۔ دونوں جنم جنم کے بیر ہیں۔ تو کہ میرے بندے تو اس وقت کہاں تھا جب دونوں دشمنوں میں سچی محبت قائم کر رہا تھا۔ مٹی کو جب ہم کنواں کھودتے ہیں، ہینڈ پمپ لگاتے ہیں، ایک وقت تک نیچے پانی آ جاتا ہے نا، تو پھر اس میں کوئی لنٹر تو نہیں ہوتا، نیچے پانی۔ انگلینڈ میں تھا، میں لندن میں، تو زمین دوز 2 ٹرینیں چلتی تھیں۔ ہمارے یہاں تو اوپر بھی نہیں چلتی، وہ زمین دوز چلا لیتے تھے، ایسے پاگل لوگ تھے۔ ہمارے یہاں اوپر بھی ایک آدمی ٹرین پہ گیا، اس نے خوش ہو گیا، ان ٹائم میں اس نے کہا کل کی ٹرین آئی، آج کی نہیں ہے۔ وہ خوش ہو گیا 9 بجے ٹرین آ گئی ہے، اس نے کوئی شکر ہے پاکستان کی ٹرین، اس نے کہا نہیں یہ کل والی ٹرین آئی ہے جو کل 9 بجے آنی تھی، آ جائیے آپ خوش فہمی میں نہ ہو، یہ پاکستان ہے۔ تو ان پاگلوں نے زمین کے اندر چلا دیا، ہم زمین کے اوپر نہیں چلا سکے۔ تو 2 دن کے اندر 7 زمینیں بنائی۔ پھر زمین سے پہلے زمین نہیں تھی۔ مبدی کہتے ہیں جو ڈیزائن کے بغیر ڈیزائن بنائے، باری کہتے ہیں جو تعاون کے بغیر چیزیں بنائے، مصور کہتے ہیں جس کی ذاتی اختراع و تصویر بنانا۔ اللہ مصور بھی ہے، اللہ مبدی بھی ہے، اللہ باری بھی ہے، اللہ بدی بھی ہے۔ اللہ بناتا بھی ہے، بغیر ڈیزائن کے بناتا ہے، اپنی قدرت سے بناتا ہے۔ 2 دن کے اندر قرآن مجید میں آتا ہے 7 زمینیں بنا دی۔ پھر زمینوں میں جیمر فٹ کر دیے۔ حدیث قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہر زمین کے اندر جیمر ہیں جو آدمی کی حرکات، سکنات، کیفیات، سفر کا پورا پرنٹ لیتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، وی لاگ بنا رہے ہوتے ہیں لوگ شوق سے، گاڑی سے نکل رہے ہیں، گاڑی پہ چل رہے ہیں، مکان میں جا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہوتے ہیں نا، باتھ روم سے نکلتے ہوئے وی لاگ بن رہی ہوتی ہے۔ اتنی سستی شہرت کے مالک ہو گئے، یقین جانو جانور بھی اتنا غلیظ سوچ کا مالک نہیں ہوتا۔ اپنی تعریف، خود پرست، قرآن مجید میں آتا ہے اس سے بڑا مشرک کون ہے جو اپنی پرستش کرے۔ افرائیت من اتخذ الہ، مشرکین مکہ تو حبل کی کرتے تھے۔ حبل حابیل کا نام تھا، حابیل آدم کا بیٹا تھا، پہلا مظلوم مقتول کائنات کا انسان حابیل تھا۔ انہوں نے اگر پرستش کی تو ایک پارسا انسان کی، نیک انسان کی۔ آپ نے فرمایا تھا دنیا میں کبھی حابیل کی سنت پوری کیا کرو، یعنی حق پہ ہوتے ہوئے حق چھوڑ کر کسی کے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈالو، یہ سنت حابیل ہے۔ حابیل حق پہ تھا، حابیل کے ساتھ آدم تھے، حابیل کو شریعت نے حق پہ کہا۔ قابیل غلطی پہ تھا، قابیل حابیل کی بہن سے شادی کرنا چاہتا، حق پہ ہونے کے باوجود قابیل کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا، اور کائنات کا پہلا مظلوم مقتول شہید حابیل ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کبھی کبھی بھائی، چونکہ حابیل ہمارے بھائی تھے نا، اب آدم کے بیٹے تھے، وہ ڈائریکٹ سلبی بیٹے تھے، ہم بعد میں آگے بھائی تو تھے نا۔ آپ فرمایا کبھی کبھی بھائی حابیل کی سنت پوری کیا کرو، حق پہ ہونے کے باوجود بھائی پناہ قائم رکھنے کے لیے حق چھوڑ دو۔ یہ تھوڑا پرافٹ ہے کہ میرا بھائی سلامت رہ گیا، 10 کروڑ چلے گئے۔ یہ میں مذاق کر رہا ہوں، 10 کروڑ کے لفظ سن کے بے ہوش نہ ہو جانا کہ 10 کروڑ، میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ یعنی دفع کرو، 10 کروڑ چلے گئے، بھائی تو بچ گیا۔ تو بھائی پناہ بچانا کھربوں گنا قیمتی ہے۔ زمین جس پہ کتے پیشاب کرتے ہیں اس کو لے لیا، اور بھائی جو ماں کے رحم سے نکلا اور جس کی بچپن کی یادیں، اور ایک سینے سے دودھ پیا، اور ایک بیری سے بیر کھائیں، اور ایک بازو پہ سو کے کھو جانے والوں کی کہانیاں سنی ہیں، اور ایک بستے میں کتابیں ڈالی، اور ایک فیڈر سے پانی پیا، وہ یادیں زیادہ ہیں یا یہ زمین جو آج انتقال ہوئی ہے وہ زمین زیادہ ہے؟ آدمی جب ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے تو جنم جنم کے سینکڑوں پاکیزہ اور معطر حوالوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور گائے کا پیشاب پینے والی جو زمین کے اوپر اس کو سنبھال لیتا ہے۔ یہ کم نصیبی کی بات ہے، ضیاء کاری کے سودے ہیں، نقصان کی باتیں۔ تو اللہ نے 2 دن کے اندر زمین بنائی، زمین بن پھر جعل فیہا رواسیہ من فوق، پھر زمین کے اندر سے جعل فیہا۔ آج جو یہ ایسٹرونومسٹ ہیں اور جیولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں زمین کے اندر جو پہاڑ ہیں
قرآن میں کہتے ہیں جعلنا، ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو ایسے رکھا جیسے کیل ٹھونکا جاتا ہے دیوار کے اندر، تو کیل باہر کتنا ہوتا ہے، کیل اندر کتنا ہوتا ہے، تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آج یہ پہاڑوں کے ماہرین کہتے ہیں کہ پہاڑ اگر 50 فٹ اوپر ہے تو 150 فٹ نیچے ہوگا، زیادہ نیچے۔ قرآن مجید کہتا ہے جعل فیہا رواسیہ، ہم نے زمین کے اندر سے پہاڑ نکال، جعل فیہا رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، پھر ہم نے 2 دن کے اندر، 2 دور کے اندر، 2 زمانوں کے اندر، 2 جو بھی ہے اس کے اندر، وہ ایک متشابہات میں ہے، ہم نے پھر زمین کے اندر سے پہاڑ نکالے، برکتیں رکھیں، رحمتیں رکھیں، خزینے رکھے، دفینے رکھے، گیسیں رکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام۔ ایک اللہ کہتے ہیں ہم نے رکھی، ضرورت کی ہیں، فضولیات کی نہیں رکھی۔ جو آدمی دنیا میں ضروریات پہ رہتا ہے اللہ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، چونکہ اللہ کہتا ہے قدر فیہا اقواتہا، ہم نے تمہاری ضروریات کا سامان رکھا ہے، فضولیات کا وعدہ ہی کوئی نہیں کیا۔ پریشان فضولیات والے لوگ ہوتے ہیں، ضروریات والوں کو تو اللہ نے کفارت کا وعدہ کیا۔ جعل فیہا رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا ثم استوی الی السماء وہی دخان، پھر ہم نے آسمان کی طرف متوجہ، اور دھواں تھا۔ جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے، ان لوڈنگ ہوتی، پھر کائنات میں دھواں ہوتا ہے، محلے میں بھی دھواں ہوتا ہے۔ جب زمین بن رہی تھی، پہاڑ بن رہے تھے، دریا بن رہے تھے، جنگل بن، تو جھاگ اٹھی، گرد و غبار اٹھی، دھواں دو جعل فیہا رواسیہ من فوقہا ثم استوی الی السماء وہی دخان، پھر فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر 2 دن میں 7 آسمانوں کو بنا دیا۔ 6 دن کے اندر زمین آسمان کو بنانے کے بعد اللہ نے ایک بات کو میں سناتا ہوں، غور سے سننے، یعنی یہ ہے کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی۔ بگ بینگ تھیوری نہیں ہے، نیچر نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، دھماکہ نہیں، جو سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ دھماکوں سے کبھی تعمیر جنم نہیں لیتی۔ یہ دنیا کا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2 گاڑیاں ٹکرا جائیں اور تیسری گاڑی بن کے آ جاتی ہے، سب سے بڑا پاگل پن ہوگا۔ 2 گاڑیوں کے حادثے سے نئے تیسرے ماڈل کی گاڑی بن کے سامنے آ گئی۔ تو دنیا کے حادثات میں کبھی تعمیر جنم، حادثات تعمیر کو تخریب میں بدلنے کا نام ہوتا ہے۔ بگ بینگ تھیوری، کائنات میں ایک حادثہ ہوا، دھماکہ ہوا، تو دھماکے کے بعد کائنات نظم و ضبط میں آ گئی، تو اس سے بڑا کائنات میں لطیفہ کون سا ہے؟ لیکن اس کے ماننے والے بھی کائنات میں پائے جاتے ہیں بگ بینگ تھیوری کے، کائنات ایک دھماکے کی وجہ سے کائنات میں نظم آ گیا، سورج اپنی جگہ پہ، چاند اپنی جگہ پہ، ہوا اپنی جگہ پہ، بادل اپنی جگہ پہ، جنگل اپنی جگہ پہ، دریا اپنی جگہ پہ، درخت۔ تو جس دھماکے کے بعد کائنات میں اتنی تعمیر آ گئی، پھر تو روز دھماکے کرو تاکہ نئی دنیایں تک پیدا ہوتی رہیں۔ پھر یہ بلاسٹ کرنے والے تو کائنات کے محسن ہیں، چونکہ کائنات میں نئی تعمیرات اور نئی موجودات کو جنم دے رہے ہیں۔ 6 دن کے بعد اللہ نے ایک بات کی، اللہ نے کہا ھذا خلق اللہ، یہ اشارہ کیا، جو کھربوں مخلوقات ہیں نا، سمندر کی مخلوقات زیادہ ہیں، پھر کم مخلوقات زمین کی ہیں، پھر کم مخلوقات ہوا کی ہیں۔ سمندر میں نے ایک دوست سے پوچھا 1 کلو کی مچھلی کتنے انڈے دیتی ہے؟ کہنے لگے 1 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ پھر اس نے مجھے انڈے دکھلائے گھاس کے اوپر، یہ ستیانہ روڈ پہ جو فش فارم ہے، میں نے اس کا وزٹ کیا، تو اس نے کہا یہ گلفام مچھلی اس وقت 1 لاکھ انڈے دے چکی ہے، اور گھاس کے اوپر۔ پھر اس نے گھاس کی پتی اٹھائی، اس میں اس نے دکھایا، تو میں اس کے کہنے پہ ایمان لایا، نظر مجھے کوئی نہیں آ رہا، تو اس نے کہا یہ انڈا پڑا ہے جو 1 لاکھ انڈا، اور 2 کلو کی انڈی مچھلی 2 لاکھ انڈے دیتی ہے، 2 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ 3 کلو کی مچھلی 3 لاکھ، ان کا عام معمول یہ ہے۔ تو سمندر میں کتنی مچھلیاں اور کتنے انڈے دیتی ہیں؟ تو اللہ نے پھر پوری کائنات کو نامینیشن کی، یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے، سورج چاند ستارے نظر آ رہے ہیں، زمین نظر آ رہی ہے، درخت پہاڑ پربت پہاڑ وادی صحرا نظر آ رہی ہے، یہ سمندر نظر آ رہا ہے، مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، اللہ کہتا ہے ھذا خلق اللہ، یہ تو میں نے بنایا۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، میرے علاوہ جن کے سامنے کشکول پھیلاتے ہو، حاجتیں کرتے ہو، منتیں مانتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، دیگیں چڑھاتے ہو، اتنا کرو، ان سے پوچھ کیا ہو کہ اللہ کہہ رہا ہے ھذا خلق اللہ، یہ تو بنایا میں نے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، میرے علاوہ انہوں نے اگر کچھ بنایا تو کسی مخلوق کا نام تو لیں، اور اگر وہ نام لیں تو ان سے کہنا حضرت آپ کی ولادت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی، موجد بعد میں، ایجاد پہلے آ چکی تھی۔ کتنا ایک لطیفہ بنے گا کہ مصور پیدا ہوا 1935 میں، تصویر بنی ہوئی تھی 1850 کی، کہ یہ تصویر میں نے بنائی ہے، کہ یہ تصویر 1850 کی ہے، آپ کا جنم 1950 کا ہے، تو 100 سال پہلے مصور سے 100 سال پہلے تصویر بن چکی تھی، تو بلا درجے کا پاگل ہونا ضروری ہے اس مصور کی بات پہ اعتبار کرتے ہوئے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ میں نے بنایا، تو آپ کی ولادت کب ہے کہ 1920 کی، تو یہ تو پہلے کی بنی ہوئی ہے، تو کون مانے گا؟ ھذا خلق اللہ، یہ میں نے بنایا۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، میرے علاوہ ABC جس کو تم پوچھتے ہو، وہ صالحین میں سے ہیں، وہ مظاہر فطرت میں سے ہیں، وہ معبودان باطل ہیں، کوئی بھی ہیں، پوجا جاتا ہے جن کو وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں بڑی فکری غلطی پائی جاتی ہے، من دون اللہ،
اس کا مراد بت کیے جاتے ہیں۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے وہ 3 قسم کے ہیں، ایک صالحین ہے، ایک مظاہر فطرت ہے، اور ایک بت ہیں۔ ان 3 کے پوجنے والوں کو اللہ کہتا ہے یہ جو صالحین ہیں، انبیاء سے لے کر اولیاء اعظام تک یہ صالحین میں ہیں۔ مظاہر فطرت چونٹی سے لے کر جبریل تک یہ مظاہر فطرت میں ہیں، اور بت یہ حبل لات منات یہ بت ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے من دون اللہ ہیں۔ تو ان من دون اللہ سے پوچھو، صالحین سے پوچھو، مظاہر فطرت سے پوچھو، اور بتوں سے پوچھو۔ یہ تو کائنات میں دعویٰ کرتے ہیں اللہ، چونکہ اللہ کا یہ دعویٰ سچ ہے کہ اللہ اس کائنات سے پہلے تھا۔ تم پوچھو کہ ان میں سے کوئی مخلوق ایسی ہے جو تم نے ڈیزائن کی ہو؟ اچھا اللہ کہتے ہیں اگر وہ یہ نہ کہیں تو چلو پھر ایک اور پوچھ لو، امن خلق السماوات والارض وانزل، 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر موقع ملے تو 20ویں پارے کے آغاز پہ بڑا ایک ردم ہے، بڑا ایک تسلسل ہے، بڑا ایک فلو ہے، بڑی ایک نغمگی ہے، بڑی ایک موسیقیت ہے، مضامین کا تنوع ہے، ویرائٹی آتی چلی جاتی ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے اب دیکھو ہوم ورک آپ لوگوں کو دینا قرآن کا کتنا بڑا خود فریبی ہے، میں خود فریبی لے رہا ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 20واں پارہ پڑھنا، یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اگر موقع ملے تو 20ویں پارے کا آغاز پڑھنا۔ اس میں ہوتا ہے امن خلق السماوات، کس نے بنایا آسمان، والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا الشجر الہم۔ اللہ کہتا ہے اچھا چلو یہ نہ کرو، کوئی موجد نہیں، اتنا کہو کہ کوئی یہ کائنات میں کہہ دے من دون الناس، یعنی صلحاء میں سے، مظاہر فطرت میں سے، بتوں میں سے کوئی کہہ دے کہ میں بنا نہیں سکا لیکن میں اللہ کا پارٹنر ضرور، الہم اللہ، میں بنا نہیں سکا لیکن میرا اس بنانے میں 10 آنے میرے تھے، 2 آنے میرے تھے، 10 پیسے میرے تھے، 50 پیسے میرے تھے، اتنے میرے تھے۔ دنیا کا کوئی انسان کھڑا کرے جو کہے کہ سورج کے بنانے میں 10% میرا رول تھا، 90 الہم اللہ کو اللہ کے علاوہ ساتھ تھا، تو اللہ کہتا کوئی نہیں، دنیا کے کسی انسان کا پارٹنر ہونا ظاہر کر دو۔ ایک ہے فی نفسی خالق ہو کہ سارا میں نے بنایا، چلو وہ نہیں کر سکتا، یہ کہہ دے کہ، اور پھر اللہ کہتا ہے بنا کیوں نہیں سکتے۔ سورہ حج کی ایک آیت ہے بڑی کمال کی آیت ہے، اگر آپ کو موقع ملے پڑھیے گا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں میں تمہیں ایک مثال سناتا ہوں، غور سے سنو، فاستمعوا، غور سے سننا، پن ڈراپ سائنس، ہر بال کی جڑ کان بن جائے، ہر جسم کا ایک ایک سیل کان بن جائے، پھر بھی فاستمعوا کے اندر جو توجہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پھر بھی پاسبل نہیں ہے۔ تمہارے جسم کے ایک ایک خلیہ، خون کا ایک ایک قطرہ، بال کی ایک ایک جڑ، سارے کان بن جائے، پورے اعضاء کان بن جائے، پھر وہ پورے اعضاء کو یوں تم فوکس کر دو، سارے اینٹینے سیٹ کر دو۔ فاستمعوا لہ میں جو ایک توجہ چاہتا ہے نا قرآن کہ دھیان سے سنو، پھر بھی وہ معنی پورا نہیں ہوتا، دھیان سنو۔ اللہ کیا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں تمہیں ایک مثال سناتا ہوں، دھیان سے سنو، غور سنو، توجہ اس کا۔ اللہ کہتا ہے کیا، فاستمعوا کا ترجمہ دھیان سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، میرے علاوہ جن کو پکارتے من دون اللہ، وہ صالحین میں ہیں، وہ مظاہر فطرت میں ہیں، وہ بتوں میں ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کہتا ہے میرا چیلنج ہے یہ سارے مل کر مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، ترجمانی نہیں ہے، یہ قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں ہے، یہ قرآن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، تشریح نہیں کر رہا۔ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کہتا ہے میرے قرآن کا چیلنج، یہ آیت نہ منسوخ ہے تلاوت میں، نہ منسوخ ہے حکم میں، آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے سورہ حج کے اندر۔ یا ایھا الناس، دنیا کے انسانوں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہ وہ اپنے رعایت کر جائیں گے کہ اللہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیرے چیلنج کو ہم چیلنج کیسے کریں۔ اللہ نے دنیا کے انسانوں کو کہا، یا ایھا الناس، دنیا کے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ہم تمہیں ایک مثال سناتے ہیں، غور سنو، کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ، من دون اللہ میں بار بار میں کہہ رہا ہوں بعض مشرک مزاج لوگوں نے من دون اللہ کا ترجمہ بت کیا ہے، حالانکہ من دون اللہ کے ترجمے 3 آتے ہیں، صالحین آتے ہیں، جتنے بھی صالحین کی جو کیٹیگری ہیں، انبیاء سے لے کر اولیاء اعظام تک، یہ صحابی ہے، یہ تابعی ہے، یہ محدث ہے، یہ فقیہ ہے، یہ امام ہے، یہ شیخ سارے صالحین میں آ جاتے ہیں۔ تو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ہم تمہیں ایک مثال سناتے ہیں، غور سنو۔ یا اللہ کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ، میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ چیلنج مشکل ہے، مکھی تو سفینہ عابد بھی ہے، مکھی تو F-16 بھی ہے، مکھی تو لینڈ کروزر بھی ہے، مکھی میں 3 فنکشن ہے نا، زمین پہ چلتی بھی ہے، پانی پہ تیرتی بھی ہے، ہوا میں اڑتی بھی ہے، وجود اس کو چھوٹا تھا، مکھی انڈے سے نکلتی ہے نا، انڈا جس سے مکھی نکل رہی ہے وہ اس انڈے کے اندر یہ 3 فنکشن فیڈ کیے جا رہے ہیں۔ مکھی F-16 بھی ہے، مکھی لینڈ کروزر بھی ہے، کسی کے لینڈ کروزر ناراض نہ ہو، ویسے میں کہہ رہا ہوں مکھی لینڈ کروزر بھی، جو لیموزین کہہ سکتے ہو، پیراڈائز، مکھی ایک زمین پہ چلنے والی سواری بھی ہے، مکھی ہوا میں اڑنے والی سواری بھی ہے، مکھی سمندر پہ پانی پہ تیرنے والی، 3 فنکشن ہیں۔ تو یا اللہ چیز چھوٹی ہے، فنکشن زیادہ ہیں، تو آپ تھوڑا سا سستا کرو چیلنج، تو پھر ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں
لن یخلقوا ذبابا، تو یہ چھوٹے سے انڈے کے اندر ایک ایسی مشین کو ڈیزائن کرنا جس میں تیرنا بھی آتا ہو، جس کو اڑنا بھی آتا ہو، جس کو چلنا بھی آتا ہو، تو مشکل کام ہے اتنا۔ اللہ کہتے چلو ہم چیلنج کو آسان کرتے ہیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ مکھی تمہارے دسترخوان سے بال سے باریک ٹانگوں سے اٹھا کے ذرہ لے کے آ جائے، تم سارے مل کر ذرہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ چلیے یہ تو آسان ہے نا۔ ایک آدمی تھا، پیر صاحب بنے ہوئے تھے، پیٹ بڑا موٹا تھا، تو کس نے کہا حضرت آپ کا پیٹ بڑا موٹا ہے؟ انہوں نے کہا نفس کتا ہے، اور جب کتا مر جاتا ہے پھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے؟ ہم نے بڑا مشکل سے نفس کو مارا ہے، چونکہ اللہ کہتا ہے نفس کو مارو، اور نفس کو کتا کا ہے نا، تو کتا جب مر جاتا تو پھول نہیں جاتا۔ اس نے کہا حضرت مرے ہوئے کتے کو اٹھا کے چلتے ہو کوڑے پہ پھینک دو۔ پھولے ہوئے پیٹ کی روحانی توجیہ کی کہ ہم نے بڑا مشکل سے نفس کو مارا ہے، آپ اس لیے پتلے ہیں کہ آپ نفس مار نہیں سکے، ہم نے نفس کتے کو مارا، جب مر گیا تو پھول گیا، پھولے ہوئے نفس کو اٹھا کے چلتے ہیں۔ اب خود ایک حضرت تھے تو نماز نہیں پڑھتے، کسی نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ ہماری نماز مکہ مدینہ ہوتی ہے۔ کہنے کہ نماز وہاں پڑھتے ہو، کھانا ہمارے یہاں کھاتے ہو، آ کر مکہ کے قریب ہوٹل کوئی نہیں، آخر مکہ میں جو جاتے ہو تو وہاں نماز مدینہ پڑھتے ہو، فجر کی، زور کے پڑھتے ہو مکہ میں، عصر کے پڑھتے ہو فلسطین میں، تو وہاں حضرت قریب میں کوئی ہوٹل نہیں ہے، وہاں سے ہوٹل میں کھانا کھا کے ہمارے لیے بھی 3 پیک لے کے آ جائے کرو۔ اس قسم کے نورانی دعوت کہ ہم نے بڑا مشکل سے اس کتے کو مارا ہے، یہ پھولا ہوا ہے، تو اس قسم کے تو انہوں نے کہا چلو اچھا اگر یہ مکھی نہیں بنا سکتے، تم کہتے ہو یہ اس میں سفینہ عابد ہے، تم کہتے ہو اس میں F-16 ہے، تم کہتے ہو اس میں لیموزین ہے، چلو یہ مشکل ہے، تو ان کو کہو مکھی تمہارے دسترخوان سے ذرہ لے کے اڑ جائے، اس کو اس ذرے کو واپس لا کے دکھاؤ۔ تو اللہ کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، تم بھی کمزور اور جن سے مانگتے ہو وہ بھی کمزور ہے۔ اب اس مثال کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو اس کی عقل پہ ماتم کیا جائے، شام غریبہ کا اہتمام کیا جائے، اس کی تعزیت کا موقع ڈھونڈا جائے کہ اس درجے کا پاگل تو شاید لاہور کے پاگل خانے میں بھی نہ ہو کہ جو اتنی بڑی مثال کے بعد بھی غیر اللہ کی طرف اختیار کر کے پھر اپنے ایمان کو بیچے، ضمیر کو بیچے، غیرت کو بیچے، جنوں کو بیچے، تو پھر اس کے بعد تو پلے رہا ہی کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ عام فہم مثال کیا ہو سکتے ہیں؟ مکھی ہر علاقے میں پائی جاتی ہے، تو مکھی کے ٹانگیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، مکھی اگر ٹانگوں میں اشارہ نہیں کر سکتا مکھی کی ٹانگوں کی باریکی کے لیے، یہ قرآن کا ترجمہ ہے کہ مکھی اگر تمہارے دسترخوان سے ٹانگوں کے اندر کتنا لے گی ہوگی، لقمے کا کتنا حصہ لے گا، اب تو لقمے بڑے کھاتے ہیں ہم، لقمے کا کتنا حصہ لے گی ہوگی، وہ ٹانگوں کے اندر لقمے کا کتنا حصہ، اللہ کہتا ہے وہ مکھی کے ٹانگوں سے تم لقمہ بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ پھر کیا، اللہ کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، تم بھی کمزور ہو اور من دون اللہ سارے کمزور ہیں۔ اللہ کا پھر ہم کیا کریں، اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدر، افسوس تم نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جس قدر کا اللہ مستحق تھا، جس قدر کا اللہ مستحق تھا۔ تو اللہ کہتا ہے چلو بڑی کائنات میں کوئی خالق ہے، کوئی نہیں بنتا، خالق میں پارٹنرشپ ہے، اسسٹنٹ ہے، ایسوسیٹ ہے، کا کوئی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے چلو اسی کو اگر تم ہو، تم کہتے ہو میں نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اگر تمہارا پھر کوئی اڑ جاتا ہے، کوئی ہاتھ کھڑا کر لیتا ہے کہ میں نے بنایا، تو اس کو کہو چلو اچھا اگر تم اتنے مصور ہو، مبدی و باری ہو، تو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ، دنیا کے بڑے سے بڑے من دون اللہ جو بھی اس کی شیپ، اس کو کوئی ایک مکھی بنا کے دکھاؤ، اسے کو مکھی تمہارے دسترخوان پہ اٹھ کے وہ دیوار بیٹھ کے اس کے پاؤں سے، اس سے کمزور اور کیا ہے، اس سے کھوکھلا پن مزید کیا ثابت کیا جائے۔ اور ساری اس اگلی آیت ہے وما قدر اللہ حق کا قدری، افسوس تم نے اللہ کی قدر نہ کی جس قدر کا اللہ مستحق تھا۔ پھر دوسری بات جو اللہ نے کی وہ بڑی خوبصورت ہے، اللہ کہتا ہے یہ کائنات دیکھ لی، مخلوق دیکھ لی، ہر انسان زندگی میں لاکھوں مخلوقات کو فیس کرتا ہے، کچھ مخلوقات آنکھوں سے نظر آتی ہیں، کچھ ناک سے سونگ کے نظر آتی ہے، کچھ ہاتھوں کی لمس سے نظر آتی ہے، کوئی دماغ کی سوچ سے نظر آتی ہے، کوئی زبان کے ذائقے، یہ ذائقہ کڑوا میں، ہر آدمی روزانہ مخلوقات دیکھتا ہے۔ نابینے کو بھی مخلوقات نظر آتی ہے، جب ہاتھ چھوتا ہے تو برف نظر آ گئی ٹھنڈی ہے، سونگا تو گلاب نظر آ گیا خوشبودار ہے، چکھا تو دودھ کھٹا نظر ہے۔ تو ہر آدمی کو 5 سینسز مخلوقات دکھاتے رہتے ہیں، ہوا سے خمسہ سے آدمی مخلوق۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو ایک اور چلو دوسرا چیلنج قبول کرو، چلو یہ تم بنا نہیں سکتے، تم پارٹنر بھی نہیں ہو سکتے، مکھی بھی نہیں لا سکتے، ایک اور چیلنج قبول کرو کہ یا اللہ اور چیلنج کیا ہے، کہ اللہ کہتا ہے یوں کرو کہ میں نے جو کائنات بنائی ہے حل ترا من فطور، میری کائنات کی مخلوقات کھربوں ہیں نا، ایک تو نہیں، صرف آپ دوست تو نہیں بنائی، صرف مچھلی تو نہیں بنائی، صرف ہوا فضائی بری بحری کھربوں مخلوقات ہیں، کوئی چھپی تو نہیں ہے، ہر آدمی کے دسترس میں ہے، دیہاتیوں کے علاقے میں بھی اس میں مخلوقات ہیں، شہروں میں سائنسدانوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں حل ترا من فطور، چلو میری کسی مخلوق میں کوئی کمی نکال کے دکھاؤ،
دنیا کا کوئی مصور اپنی تصویر کے بارے میں پوری دنیا کے انسانوں کو یہ چیلنج نہیں کر سکتا جو خالق کے کائنات خربوں مخلوقات کے بارے میں اوپن ہینڈ سے پوری انسانوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ حل تری من فطور، ایک آدمی نے جب یہ آیت پڑھی نا کہ حل تری من فطور، تو اس نے ذہن میں آیا گرمی کا موسم آم کے درخت نیچے لیٹا تھا۔ آم اور تربوز کا موسم قریباً ایک ہوتا ہے، آم بھی صحرا میں اگا ہوتا ہے اور تربوز بھی صحرا میں اگتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ تربوز کی باریک سی ہوتی ہے شاخ، اس پہ اتنا 10 کلو کا تربوز، آم ہوتا ہے 50 فٹ، اس پہ آدھا چھٹانک کا آم۔ اس نے کہا یا اللہ میں کسی کو بتاتا نہیں، اتنے بڑا درخت اور اتنا چھوٹا پھل اور اتنی کمزور بیل اور اتنا بڑا تربوز ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اس نے کہا چلو خیر ہے، اتنی کائنات میں اتنی اوک چوک تو ہو ہی جاتی، اپنے طور پر مطمئن ہو گیا۔ میں کسی کو نہیں بتاتا کہ تو نے کہا تھا نا حل تری من فطور، کسی میں نقص دکھاؤ، تو اتنا بڑا درخت اور اتنا چھوٹا آم اور اتنی بڑے تربوز اور اتنی چھوٹی بیل، اتنے میں اللہ نے کہا کچھ ہوتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے، اللہ نے تھوڑا سا ہوا کو چلایا، وہ آم گرا ناک شریف پہ آیا، کوئی اللہ تیرا شکر ہے اگر یہاں تربوز ہوتا تو سمجھ آ گئی نا۔ اس نے کہا یا اللہ آم تھوڑا سا بڑا تھا، پہلے تو وہ تربوز وہاں لگانا چاہ رہا تھا نا، تو وہ جب آم نے بوسہ لیا ناک کا اور ناک نے پھر ریئیکٹ کیا تو کہ یا اللہ شکر ہے تربوز نہیں تھا، اگر تربوز آتا تو میرا کیا حال ہو جاتا۔ تو اللہ نے دوسرا چیلنج کیا، اور یہ چیلنج اتنا اسلام کی حقانیت پہ چیلنج ہے۔ دنیا کا کوئی مصور تصویر کے بارے میں، کوئی شاعر تحریر کے بارے میں، کوئی ادیب ادب پارے کے بارے میں، کوئی موجد ایجاد کے بارے میں، کوئی معمار تعمیر کے بارے میں، کوئی زرگر سونے کی کسی تعمیر کے ایجاد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ جو اللہ نے اوپن ہینڈ چیلنج دیا، دنیا کے تمام انسان تمام زمانے تمام خطے ان کو کہا حل تری من فطور، تم کوئی نقص نکال کے دکھاؤ کہ اگر مچھلی میں یہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ آخر پانی کے اندر کے مخلوقات کے آرگن اور ہوتے ہیں، پانی کے اوپر کے مخلوقات کے آرگن اور ہوتے ہیں، ہوا کے رہنے والوں کے اعضاء اور ہوتے ہیں، زمین پہ چلنے والوں کے اعضاء اور ہوتے ہیں، صحراؤں کے پودوں کا مزاج اور ہوتا ہے، برفانی چوٹیوں کا مزاج اور ہوتا ہے، تو ہر علاقے کا الگ الگ ہونا چاہیے نا، ایک تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی ڈینٹسٹ سے پوچھیں جس کو 20 سال ہو گئے دندان سازی کرتے ہوئے کہ دانتوں کی ساخت، دانتوں کی رنگت، دانتوں کا سائز، دانتوں کا نوک، دانتوں کا فاصلہ، اس میں کبھی بہتری کی تجویز آئی؟ وہ رشیا کے دہریہ ڈاکٹر بھی ہونا جو نان بلیور ہے، اس سے پوچھو کہ یہ دانتوں کچھ نوکدار ہیں، کچھ ہموار ہیں، کچھ چوڑے ہیں، کچھ پتلے ہیں، کچھ موٹے ہیں، رنگ یہ ہے، مقام یہ ہے، سائز یہ ہے، اس کے اندر کوئی بہتری کی تجویز ہے؟ مینار پاکستان کسی کو دکھلا دو تو اس میں بہتری کی تجویز نکال دے گا۔ پاکستان ہے، جب حاجی حج پہ جاتے ہیں نا تو طواف کے بعد تھک جاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے مشورے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اگر چھوٹی سی ٹرین چل جاتی نا، یہاں اگر ایک موٹر سائیکل چل جاؤ، اصل تھکے ہوتے ہیں نا تو تھکے دماغوں کے مشورے بڑے زرخیز ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ تم اگر ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے، تمہیں کس نے کہا حج پہ آؤ، تو 7 چکر لگانے کے بعد آخری چکر میں پاؤں اٹھتا نہیں تو پھر مشورے تیز ہو جاتے ہیں، تو وہ دے رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کے متعلق مشورے، آدمی سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم یہ جو اللہ نے کائنات میں کسی دندان ساز سے پوچھو کہ 40 سال ہو گیا تمہاری محنت کا موضوع دانت ہی ہیں، صبح اٹھتا ہے کلینک کھولتا ہے اور دانتوں میں مصروف ہوتا ہے، 40 سال کے اندر اس نے کبھی آنکھ کو، کبھی ناک کو، کبھی کان کو، کبھی تجارت کو، کبھی زراعت کو، کبھی جوتوں کو، کبھی کپڑوں کو، کبھی فرنیچر کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ اس کی اجتماعی دانش کا موضوع صرف 32 دانت ہوتے ہیں، دانتوں کا انر صرف آؤٹ صرف رنگت، سائز، مضبوط، اس قسم چھپا ہوا کوئی نہیں۔ اسے کو کبھی دانتوں میں بہتری کی تجویز آئی کہ 32 کی بجائے 34 ہوتے، اس جگہ کی بجائے اس جگہ ہوتے، سفید کی بجائے بلو ہوتے، نوک دار کی بجائے ہموار ہوتے، بیچ میں خلا کی بجائے ملے ہوتے، تو دنیا کا ہر ڈینٹسٹ کہے گا جیسے ہیں اس سے بہتر کا خیال ہی اپنے پاگل پن کا اقرار ہے۔ حل تری من فطور، فرج البصر، پھر اللہ کہتا ہے ایک نظر نہیں، ثم ارج البصر، پھر دیکھو، فرج البصر ثم ارج البصر کرتین، پھر اللہ کہتا ہے یوں تم یوں نہ کہو کہ اللہ وقت تھوڑا ہے، سارے مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، نان بلیور ہو کہ ایک دفعہ فرج البصر، ایک دفعہ دیکھ، ثم ارج البصر، پہ اس کو تنقیدی نگاہ، تنقیسی نگاہ، سائنسی نگاہ، میڈیکل نگاہ، جغرافیہ نگاہ، سماجی نگاہ، نفسیاتی نگاہ، کئی اینگل سے چیک کر لو، ایک چیز کو چیک کرنے کے کئی اینگل ہیں، چیک کرنے کے بعد فرج البصر ثم ارج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ دیکھو، 2 دفعہ دیکھو، 10 دفعہ دیکھو، سائنس کی نگاہ سے، میڈیکل، میں تمہیں پہلے اپنا ڈیسیژن سنا رہا ہوں کہ تمہاری نگاہ تھک کر ذلیل ہار ہو کر واپس آ جائے گی اور میری بھری کائنات کی کسی مخلوق میں اضافے کی کوئی تجویز ممکن نہیں ہوگی۔ ہمارے ہر آئے روز کی بدلتی ہوئی ایجادات پچھلی ایجادات کے نقص کا اشارہ کرتی ہیں۔ پچھلی ایجاد میں یہ کمی تھی، ہم نے اس کمی کو پورا کر دیا اب کے بحری جہاز میں۔
پچھلی کار میں یہ کمی تھی، ہم نے پورا کر دیا اس کار میں۔ پروردگار نے جو سورج بنایا، جو چاند بنایا، جو ستارے بنائے، جو زمین بنائے، صدیوں کے بعد بھی دنیا کا کوئی جیولوجسٹ، کوئی اسٹرانومسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کے دور میں، جب کہ سائنسی دور ہو چکا، فلو بڑھ چکا، لوگ بڑھ چکے، زمین کے اندر ادھر چکے، فضاؤں میں تسخیر چل چکے، تو کہیں جا کے کہتے کہ یہاں تک ہم پہنچے، یعنی پہلی صدی کے لوگ 10,000 فٹ کی بلندی پہ نہیں پہنچے، اب پہنچ گئے۔ کچھ لوگ کیٹو کی چوٹی پہ نہیں پہنچے، اب پہنچ گئے۔ کچھ لوگ بحر الکاہل کے اندر 17 کلومیٹر نہیں پہنچے، اب پہنچ گئے۔ کچھ لوگ ڈیزرٹ میں نہیں پہنچے، اب پہنچ گئے۔ اب تو دنیا تسخیر ہو چکی ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک موبائل کے اندر پوری سیٹلائٹ سسٹم۔ تو آج کے دور میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ۔ آیت کے مخاطبین پہلی صدی کے لوگ تو نہیں تھے کہ صحابہ تک تھی، اس کے بعد نہیں، آج بھی، کل بھی، آنے والے کل بھی، فرج البصر ثم ارج البصر۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کہ میری کائنات میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ، اور اللہ کہتا ہے میں تمہیں فائنل اینڈ فائنڈنگ دے رہا ہوں کہ تم تھک جاؤ گے، میری کائنات کی کسی مخلوق میں نقص تو کجا بہتری کی تجویز بھی نہیں لا سکتے۔ اور اتنے کمپریہنسو پنا، اتنا جامع، اپنے وجود کو دیکھ لیں۔ ایک لقمہ جب ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کوئی پہلے دور سے آنکھ دیکھتی ہے کہ اس میں بال تو نہیں، یہ ایک رپورٹ آ رہی ہے، پھر خود بخود ناک دیکھتا ہے کہ اس میں بدبو تو نہیں، پھر خود بخود پہلے ہاتھ دیکھتے ہیں گرم تو نہیں، پھر آنکھ دیکھتی ہے بال تو نہیں، پھر ناک دیکھتا ہے بدبو تو نہیں، پھر ہونٹ دیکھتے ہیں ذائقہ تو خراب نہیں، اس کے بعد لعاب دہن خارج ہوتا ہے۔ اگر یہ چاروں لیبارٹریاں سامنے نہ ہوتی ہیں، ایک لقمے کے لیے ہر آدمی سرکس کا فنکار بن جاتا۔ اب خود سوچو، 50% ہم دائیں ہیں، 50% بائیں، کتنا بیلنس وجود بنایا۔ اگر اس کا توازن خراب ہو جاتا، ادھر زیادہ ہو جاتے تو آدمی کتنا امبیلنس ہو کے چلتا، بیلنس آؤٹ ہو جاتا۔ زمین کا گھومنا، جھومنا، بھاگنا، آگے پیچھے۔ اب تو زمین کائنات اس کو کریدا جا رہا ہے، پھاڑا جا رہا ہے، تاکہ ریسرچ ہو رہی ہے نا، انسانی باڈی کے ایک ایک عضو کے اسپیشلسٹ ہو رہے ہیں۔ میں لندن میں تھا تو میرے ناک میں درد ہوا، تو میں نے کہا چیک کرا، اس نے کہا ناک نتنے دائیں نتنے میں درد ہے، بائیں میں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ نتنوں کے اسپیشلسٹ لگے ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے پاکستان میں ایک حکیم پورے جسم کو ٹٹول دیتا ہے، آزاد ملک ہے نا۔ وہ بیوقوف نتنوں مجھے کہا جی دائیں نتنے میں درد ہے، بائیں۔ میں نے کہا مر گیا، آزاد ملک ہوتا تو ایک راستے کا حکیم کہتا لو میں کر دیتا ہوں۔ مریض کے پاس جائیں سارے ڈاکٹر، ڈاکٹر کے پاس جائیں سارے مریض۔ کیسے فرٹائل قوم ہے۔ مریض کے پاس چلے جائیں تو ہر آدمی طبیب ہوگا، اور انہی طبیبوں کو ڈاکٹروں کے پاس چیک کرو تو ہر آدمی اسپتال ہوگا۔ مسئلہ پوچھو تو وضو کے فرض نہیں آتے، مسئلہ پوچھ لو تو ہر آدمی مفتی ہوگا۔ یعنی کتنا کنٹراسٹ ہے، کتنی زرخیز قوم ہے۔ نتنوں کے اسپیشلسٹ الگ۔ مجھے انگلینڈ میں مجھے خود کہنے لگا کہ دائیں نتنے میں درد ہے، بائیں میں، تو مجھے پاکستان یاد ہے کہ یہاں دیکھ لو بائیں دائیں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اللہ کو شکر۔ کیوں جی؟ آزاد ملک ہے نا۔ میں نے کہا آپ کے یہاں کبوتر بڑے موٹے ہیں، کہنے لگے پاؤنڈ جو مہنگا ہے ہمارا۔ میں نے کہا دیکھو پاؤنڈ کے اثرات کبوتروں پہ بھی پڑ گئے، بلیاں موٹی موٹی، کبوتر موٹے موٹے، پھل بڑے بڑے۔ میں نے کہا لو کرنسی کا اثر جانوروں پہ بھی پڑ جاتا ہے، ہماری کرنسی کمزور ہے، ہمارے لوگ بھی کمزور ہیں، دیکھ لو۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ تم میرے کائنات میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ، تو اگر نقص کوئی نہیں اور کوئی نہیں، اور اسپیشلائزیشن کا دور ہے، سمندروں کے ماہرین لگ گئے، صحراؤں کے ماہرین لگ گئے، پہاڑوں کے ماہرین لگ گئے، باد پیما لگ گئے، فضا کے ماہرین لگ گئے۔ اسپیشلائزیشن کے دور میں اگر کوئی نقص نہیں ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات کا خالق کتنا عظیم ہے۔ اور یہ مخلوقات جو مٹ جانے والی ہے، ستارے مٹ جاتے ہیں، پانی مٹ جاتا ہے، درخت مٹ جاتے ہیں، اگر ناقص اور مٹ جانے والی مخلوقات اتنی حکمتوں سے بھری ہوئی ہے تو لا ریب قرآن میں کتنی حکمتیں ہوں گی۔ میں یہاں لانا چاہ رہا تھا۔ بنا بنا کے، جگر مراد آبادی کا شعر ہے، بنا بنا کے جو دنیا مٹائی جاتی ہے ضرور کوئی کمی ہے کہ پائی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے جب انسان مر رہے ہیں، جس انسان کے اندر نقص کوئی نہیں، جب فانی مخلوقات نقص سے اتنا شاہکار ہیں تو غیر فانی کلام کتنا شاہکار ہوگا۔ غیر فانی شاہکار، قرآن غیر فانی اللہ کا کلام ہے، ہم تو باقی مخلوقات ہیں۔ پھر تیسری بات قرآن مجید میں کیا ہے، حدیث پاک میں، جب اللہ نے زمین آسمان کو بنا لیا تو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، بلکہ انگلی پہ رکھا۔ اللہ کی انگلی کیسی ہے، اللہ جانتے ہیں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے فہم کے قریب کرنے کے لیے اللہ نے لفظ انگلی استعمال کر دی، ورنہ اللہ انگلیوں سے پاک ہے۔ حدیث پاک میں پوری کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے انگلی کا رکھا، فَيَحُزَّهُنَّ، یہ انگلی کو حرکت دی۔ اب انگلی پہ پہاڑ، آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، کرسی، بحر، بر، خلا، فضا، میں، آپ۔ انگلی کو جب حرکت آئی، جب ہاتھ کو حرکت دیں تو جو کچھ ہاتھ پہ ہوگا متحرک ہوگا، جب انگلی کو حرکت آئی تو پہاڑ ہلے۔ تو اللہ نے پوری کائنات کو دھچکا دے کر، جھٹکا دے کر، جڑوں سے لا کے کہا انا الملک،
مالک الملک ملک الملوک قلوب الملوک فی یدی، میں ہوں بادشاہ، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہوں گا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہوتا ہے خالق کوئی ہوتا ہے، مالک آپ کی جیبوں کے موبائل کس نے بنائے اور مالک کون ہے؟ آپ کی گاڑی جو کار پورچ میں مالک بنائی کس نے؟ مالک کون ہے؟ آپ کے سوٹ کس نے بنائے؟ مالک کون ہے؟ آپ کی گھڑی کس نے بنائی؟ مالک کون ہے؟ تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بنانے والا کوئی ہوتا ہے، مالک کوئی ہوتا ہے، تو آدمی کہہ سکتا تھا خالق اللہ، مالک کوئی اور ہے۔ آدمی اسی دنیا کی اس چیزوں پر بنانے والے گزرنے والے ہیں، مالک آپ ہے، بنانے والے سیال کوٹی ہیں، مالک آپ ہے، بنانے والے ستارہ والے ہیں، مالک آپ ہیں۔ لیکن اللہ کہتا نہیں سنو، اس دنیا کے غلط دستور پہ قیاس کر کے میری کائنات میں کسی کو مالک نہ بننا۔ الا لہ الخلق و لہ الامر، کائنات کا خالق بھی میں ہوں، کائنات کا مالک بھی میں ہوں، مالک بھی کوئی نہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں جو ملکیت کا تصور ہے نا، پوزیشن ہو گئے، قبضہ ہو گیا، آنر کوئی نہیں کائنات میں، ہم سارے امین ہیں کائنات میں۔ جب امین آنر بن جائے، امین کسی آپ ایک آدمی کو 1 لاکھ دیا، 5,000 کے نوٹ دیے 20۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو 5,000 کے نوٹ 20 دیے ہیں تو وہ اس 5,000 کے نوٹ کو استعمال کر کے 1,000 کے نوٹ دے گا تو امانت میں خیانت ہوگی، بالکل وہی کرنسی واپس کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ اگر امانت میں استعمال کا اختیار آ گیا کہ چلو 5,000 نکالو کل رکھ دینا، تو پھر آہستہ آہستہ یہ اختیار بڑھتا ہڑپ کرنے کی طرف چلا جائے گا۔ تو نپ دائی والندہ بڑی شریعت اس کو باندھ دیتی ہے کہ تم جب اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو ہڑپ کیسے کر؟ تو اللہ کہتا ہے دنیا میں ہر انسان امین ہے، مالک کوئی نہیں۔ جب ہم امین سے مالک ہو گئے، کرایہ دار دکان کا مالک ہو جائے تو پھر اس کا کانسیپٹ اور ہوتا ہے۔ مسافر جب مقیم بن جائے تو اس کی نفسیات اور ہوتی ہے۔ امین جب مالک بن جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جتنی گڑبڑ ہے اس کی فکری بنیاد یہ ہے کہ ہم مالک امین سے مالک بن گئے۔ ہم اولاد ہمارے یہاں امانت ہے، مال ہمارے یہاں امانت ہے، اعضاء ہمارے یہاں امانت ہے، پیسہ ہمارے یہاں امانت ہے۔ اس امانت کو امانت دینے والے کے طریقے پہ استعمال کرنا یہ اسلام کا منشور ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو پھر قرآن مجید میں آتا ہے پہلا جو حکم اللہ نے کائنات کو دیا وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو، میری ساری بات باقی زیب داستان تھی، اصل وہ بھی قرآن کی بات تھی، چونکہ اللہ خالقیت کو مالکیت کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جب خالق میں ہوں اور مخلوق اتنی کمپریہنسو اور نقص سے پاک ہے، تو خود سوچو کہ میری تعلیمات کتنی نقص سے پاک ہوں۔ میں جو کہتا ہوں فلاں کو دیکھ کے آنکھ جھکاؤ، میں جو کہتا ہوں فلاں کو دیکھ کے آنکھ اٹھاؤ، میں جو کہتا ہوں فلاں کے وقت یہ کرو، تجارت میں یہ کرو، زراعت میں یہ کرو، گھر میں یہ کرو، سوچو میں یہ کرو، تو اب خود سوچو کہ غیر فانی اسلامی اصول کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اب میں وہ بات سنانا چاہتا ہوں جس کی خاطر میں نے یہ ساری بات بنیاد باندھی، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کائنات کو بنا دیا، بن گئی کائنات میں صفات آ گئیں، ذائقے آ گئے، رنگ آ گئے، خوشبو آ گئے، تو پہلا جو آرڈیننس اللہ نے کائنات، وزیر اعظم بننے کے بعد جو پہلا خطاب کیا، ہمارے وزیر اعظم تو ہر روز خطاب کرتے ہیں، ویسے میں جو پہلا خطاب کیا اللہ نے کائنات کو بنانے کے بعد پہلا خطاب کیا تھا، وہ قرآن مجید میں آتے حامیم سجدہ میں پہلا خطاب۔ اگر وہ پہلے خطاب کی جھلکیاں اور کلپس ہمارے اندر آ جائیں تو ہم اتنے طاقتوروں کے مت پوچھو، وہ خطاب سنیے گا۔ جب اللہ نے زمین آسمان کو بنا لیا تو پہلا خطاب کیا تھا؟ فقال لها وللارض، اللہ نے آسمان اور آسمان کی مخلوقات کو کہا، زمین جس طرح آپ میری بات سن رہے ہیں نا، اس سے کھربوں گنا زیادہ توجہ سے، دھیان سے اللہ کی بات ہر مخلوق سن رہی تھی۔ وہ جو شیر تھا، چیتا تھا، سمندر تھا، جنگل تھا، بھوک تھا، پیاس، موت بھی مخلوق ہے، بخار بھی مخلوق ہے، خیالات بھی مخلوق ہیں، احساسات بھی مخلوق ہیں، تصورات بھی مخلوق ہیں، ہر چیز مخلوق ہے، وہ کچھ ویزیبل ہے کچھ نان ویزیبل ہے۔ تو اللہ نے پوری مخلوقات کو کہا، کیا کہا؟ فقال لها وللارض، اللہ نے کہا او آسمان اور آسمان کی تمام مخلوقات، او زمین کی ایتیا طوعا او کرہا، اس بات کو تسلیم کرو کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، جو میں نہیں چاہوں گا وہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ یقین اتر جائے تو آدمی سے چاپلوسی، خوشامد، جی حضوری، جھکنا، بچنا، منت کرنا، آنکھوں کو دکھانا، لفظوں کو چبانا، کسی کے پیچھے پڑنا، میں کرنا، جی کرنا، یہ سارے جڑی بوٹیاں اور پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں جب لاشعور میں یہ سورج روشن ہوتا ہے کہ میرے خالق کے کائنات نے تخلیق کے بعد پہلے آرڈیننس میں کہہ دیتا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، متاثر نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، جو کچھ بھی ہوگا وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، اور وہ نہیں ہوگا جو میں نہیں چاہوں گا۔ اور پھر مخلوق نے کیا کیا؟ مخلوق نے اس کو آن کیا، تو اللہ نے تو آرڈیننس پاس کر دیا کہ میں یہ آرڈیننس، اگر اللہ کہتا ہے مخلوق نے بھی کہا قالتا اتینا طائعین، اسی آیت میں آتا ہے، اور مخلوق نے کہا یا اللہ ہم وجود میں، وجود کی صفات میں، صفات کے استعمال میں، ہمارا وجود ذاتی نہیں،
وجود کے اندر سے آنکھ کا وجود ذاتی نہیں، آنکھ میں بینائی ذاتی نہیں، زبان کا وجود ذاتی نہیں، زبان کی گویائی ذاتی نہیں، کان کا وجود ذاتی نہیں، کان کی سماعت ذاتی نہیں. تو پوری کائنات کہنے لگے یا اللہ ہم حاضر ہیں، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، جو آپ نہیں کہیں گے ہم وہ نہیں کریں گے. آخری بات پھر میں عرض کر دیتا ہوں. جمعہ کے 2 مطالبات ہیں ہر جمعہ پڑھنے والے سے. اسرائیل جب بنا تو اسرائیل کا پہلا جو آرڈیننس پاس ہوا وہ تھا اتوار کے بجائے ہفتے کو چھٹی کی جائے. یہودی ہفتے کو قیمتی مانتے ہیں، عیسائی اتوار کو قیمتی مانتے ہیں، مسلمان جمعے کو قیمتی مانتے ہیں. اسرائیل جب بنا تو گورنمنٹ کے قلم سے جو پہلا سائن ہوا وہ تھا، اسرائیل انہیں ذہن میں تھا کہ وہاں اتوار کی چھٹی تھی، انہوں نے کہا نہیں چھٹی ہفتے کی ہوگی. ہم یہودی اور ہمارے نزدیک قیمتی دن ہفتہ ہے، مسلمانوں کے نزدیک قیمتی دن جمعہ ہے. جمعے کے 2 مطالبات ہیں ہر مسلمان سے، پہلا فصو الی ذکر اللہ، دوسرا وزر البیع. جس مصروفیت میں ہو، جمعے کا 1 گھنٹہ تو ہوتا ہے، 168 گھنٹے ہفتے کے ہوتے ہیں، اس میں 1 گھنٹہ جمعے کا ہوتا ہے. جمعہ کہتا ہے مہربانی کرو 1 گھنٹہ تو دو. دوسرا مطالبہ وزر البیع، جس مصروفیت میں اس کو چھوڑ دو تاکہ جمعہ باقی ہفتے کے 167 گھنٹے کو بابرکت بنا دے.